بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی حبیبہ الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس لیے کہ اگر وہ کام کاج میں مشغول ہو جائیں گے، نوکری چاکری میں مشغول ہو جائیں گے تو قرآن بھول جائیں گے، ان کا سینہ خالی ہو جائے گا۔ جہاں بڑی نعمت سے محروم ہو جائیں گے، ایک بڑی دولت سے محروم ہو جائیں گے، دنیا اور آخرت کی جہاں ایک عظیم نعمت سے محروم ہو جائیں گے، وہیں پر وہ بچے بھی اور ان کے ماں باپ بھی گنہگار بن جائیں گے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اگر بے دھیانی سے، غلطی سے پھر اسے بھول جائے تو قیامت کے دن اس بندے کو نابینا اور اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ حدیث شریف میں اتنا ہی ہے کہ اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ لیکن جب ہم نے اس حدیث پر غور کیا، میں نے اس حدیث کو پڑھا اور پڑھایا اور گہرائی تک پہنچا تو میرے دماغ میں یہ روشنی آئی کہ رسول اللہ نے یہ صرف فرمایا ہے کہ اس کو اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، تو اندھا تو دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھ کا اندھا اور ایک دل کا اندھا۔ جب میں اس حدیث میں غور کیا تو قدرت کی طرف سے میرے دماغ میں یہ روشنی آئی کہ اندھا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آنکھ کا اندھا، ایک دل کا اندھا۔ آنکھ کا اندھا، آنکھ کا جو اندھا ہے، اگرچہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتا ہے مگر پھر بھی غنیمت ہے، غنیمت ہے، وہ اتنی کوئی خراب بات نہیں ہے، مگر اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو اندھا کر دے تو پھر دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو رسول پاک نے فرمایا کہ قرآن حفظ کرنے کے بعد اگر بھول جائے، دھیان نہ لگائے اور فراموش کر جائے، بھول جائے، تو اس بندے کو قیامت کے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا۔ تو اب میرا دماغ تو یہی کہتا ہے کہ پتہ نہیں آنکھ کا اندھا بنا کے اٹھایا جائے یا دل کا اندھا بنا کے اٹھایا جائے۔ اگر قیامت کے دن آنکھ کا اندھا بنا کے اٹھایا جائے تو بھی اعلان ہوگا، اے محشر کے لوگوں دیکھو، اس کو دیکھو، اس کو اندھا بنا کے اٹھایا گیا ہے، اس لیے کہ اس ظالم نے قرآن یاد کیا تھا مگر اس نے دھیان نہیں دیا بعد میں اور قرآن بھول گیا، اس لیے اس کو سزا کے طور پر آج اندھا بنا کے اٹھایا گیا ہے۔ اعلان ہوگا، شرم سے اس حافظ کا سر جھک جائے گا، اس کے ماں باپ کے سر جھک جائیں گے، اس کے ماں باپ شرم کے مارے، ندامت کے مارے پسینہ پسینہ ہو جائیں گے کہ ہائے میں نے کیا کیا، میرے بچوں کو حافظ بنایا مگر وہ بھول گئے، دھیان نہیں دیا، اور آج محشر کے میدان میں ان کے ساتھ ساتھ مجھ کو بھی شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، مجھے بھی شرمساری اٹھانی پڑ رہی ہے۔ اور اگر دل کا اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا تو بھی اعلان ہوگا کہ دیکھو یہ ظالم قرآن یاد کیا تھا مگر اس نے قرآن کو بھلا دیا، سینے سے نکال دیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آج اس کو دل کا اندھا یعنی ایمان سے خالی کر کے محشر میں اٹھایا۔ اس کے سینے میں ایمان نہیں ہوگا، وہ دل کا اندھا بن جائے گا، اور جب دل کا اندھا بن جائے گا تو یقیناً اس کا حشر سوائے جہنم کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس وقت وہ حافظ حفظ کرنے والے وہ بھی پریشان ہوں گے، اس کے ماں باپ بھی پریشان ہوں گے، لیکن وہ قرآن کا حفظ کرنے والا
جس نے قرآن کو حفظ کیا اور ہمیشہ یاد رکھا، مرتے دم تک یاد رکھا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا، جب قیامت کے دن ایسے حافظ قرآن کو اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی نظر سے ان حافظوں کے سینوں کو دیکھے گا اور فرمائے گا فرشتوں سے، اے فرشتوں، ان دونوں کا سینہ میرے قرآن سے چمک رہا ہے۔ جب اندر چمک رہا ہے تو اب میری رحمت ان کے ماں باپ کے باہر کو بھی چمکانے والا ہے، لہذا جلدی کرو اور جنت سے اس حافظ کے لیے بھی جنت کا تاج اور جنت کا لباس لے کے آؤ، اور ان کے ماں باپ کے لیے بھی جنتی تاج اور جنتی حلہ لے کے آؤ، اور حافظ کو بھی پہناؤ، ان کے ماں باپ کو بھی پہناؤ، اور اعلان کرتے ہوئے جنت کی طرف لے کے جاؤ کہ یہ بندہ قرآن کو حفظ کیا ہے، اپنے سینے کو چمکایا ہے، اس لیے جنتی لباس سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ظاہر کو چمکا دیا۔ فرشتے اعلان کرتے ہوئے اس کو اور اس کے ماں باپ کو جنت تک پہنچائیں گے، اور پھر وہاں پر وہ حافظ قرآن پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، پڑھتے جائیں گے، اور ٹھہر کے اللہ سے پوچھیں گے، اے اللہ پاک، کون سا محل ہے میرے لیے میرے ماں باپ کے لیے؟ کون سا محل ہے میرے لیے میرے ماں باپ کے لیے؟ اللہ کا حکم ہوگا، ابھی مت ٹھہر، تو پڑھتا چلا جا، پڑھتا چلا جا، ابھی تو 30 سپارہ پورا ہوا نہیں ہے، پڑھتا جا، پڑھتا جا، جا 30 سپارہ پورا ہو جاوے، وہاں کھڑے ہو کے مجھ سے پوچھنا۔ وہ پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، پڑھتا جائے گا، آگے بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ والناس تک پہنچ کر سانس لے گا، اور 30 سپارہ ختم کر کے اللہ کی رحمت کی طرف متوجہ ہوگا اور عرض کرے گا، اے اللہ، اب 30 سپارے ختم ہو گئے ہیں۔ اللہ کی رحمت پکارے گی، اے حافظ قرآن، اب تیرے لیے تیرے ماں باپ کے لیے 1-2 محل نہیں ہے، جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے لے کر وہاں تک یہ سارے محل تیرے ماں باپ کے لیے۔ حضور تاج السریہ، خلیفہ حضور تاج السریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ میں ان دونوں بچوں کو، ان کے ماں باپ کو، ان کے رشتہ داروں کو، اور دارالعلوم کے اساتذہ کو، بالخصوص حافظ صاحب، قاری صاحب کو، اور تمام اسٹاف کو، اور اس دارالعلوم سے اور اس تنظیم سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان سب کو دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان بچوں کی محنتوں کو، ان کے ماں باپ کی محنتوں کو، ان کے رشتہ داروں کی محنتوں محبتوں کو، اور اسٹاف کی محنتوں کاوشوں کو، اس دارالعلوم سے جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں، چندہ دے کر، ہیلف مدد کر کے، یا کم سے کم دل میں محبت رکھ کے، اللہ تبارک و تعالی ان سب کو دین دونی رات چوگنی ترقی، کامیابی اور روزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ اور اخیر میں چلتے چلتے یہ عرض کروں گا کہ یہ دارالعلوم امین شریعت بزم رفاقت اصلاحی تنظیم جو یہاں قائم ہے، یہ در حقیقت جیسا کہ بتایا گیا کہ جو کچھ بھی خدمت کر پا رہا ہوں میں میری طرف سے کر رہا ہوں، بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین آمین۔ در حقیقت یہ نہ میرا کمال ہے اور نہ در حقیقت ان کا کسی اور کا پورا کمال ہے۔ در حقیقت اس دارالعلوم کے چلنے اور چلانے میں اور بچوں کے کامیاب ہونے اور بنانے میں در حقیقت ہم میں سے کسی اور کا پورا کمال نہیں ہے۔ ہاں، محنتیں ہیں، خدمتیں ہیں، لیکن کمال اگر کسی کا ہے تو ہمارا، آپ کا، اسٹاف کا کسی کا نہیں، در حقیقت حضور امین شریعت کی کرامت کا کمال۔ سرکار
حضور امین شریعت کا فیضان جاری ہے اور جب تک جاری رہے گا انشاءاللہ اچھا کام ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی خدمتوں اور شرکتوں کو قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔